جی تو عزیز بچوں، تفہیم عبارت کا جو سوال ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ امتحانی پرچہ کے لیے ایک انتہائی اہم سوال ہے، آخری سوال ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے اور انتہائی آسان بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے آپ لوگ پورے کے پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے یہ سوال 10م جماعت کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس کی کچھ ہدایات جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آپ سے دوبارہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو سکے، آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکیں اور اس کو لکھنے کی پریکٹس بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جو ہدایات جو آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں، ان کو بغور آپ لوگوں نے سننا بھی ہے اور اس کو لکھتے وقت بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے بیٹے جو دی گئی عبارت ہیں، اس کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نفس مضمون جو ہے اس پر خوب غور کرنا ہے کہ اس عبارت کے اندر کہا کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ سوالات کے اندر اس عبارت کا عنوان تجویز کرنے کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے، مناسب عنوان جو ہے وہ تجویز کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو تمام سوالات کے اسی طرح جس وقت آپ لوگ عبارت پڑھیں تو سوالات کو بھی بغور پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تمام سوالات کے جوابات عبارت کے اندر واضح یا اشارتی انداز میں موجود ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ہر طالب علم ان سوالات کے جوابات آسانی سے تحریر کر سکتا ہے۔ سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو سوال کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ بعض بچے کرتے ہیں کہ ہو بہو اوپر کی لائن کو جواب کے اندر سوال کی مناسبت سے درج کر دیتے ہیں، تو اس طرح جواب کے جو ہیں پورے کے پورے آپ کو نمبر حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جس انداز کے اندر سوال کیا گیا ہے اسی انداز کو اختیار کریں جواب دیتے وقت۔ اسی طرح بیٹے جواب تحریر کرتے وقت عبارت کو اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے، بلکہ عبارتی خیالات کو اپنے انداز میں ڈھال کر لکھا جائے۔ اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کے مضمون کو خوب غور سے پڑھ کر عنوان اخذ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آئیے اب پہلی تفہیم عبارت کی بغور ریڈنگ کرتے ہیں، بغور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد نیچے آنے والے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ پنجاب کی حد ان دنوں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ پنجاب کی حد ان دنوں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ غزنی بیٹے افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ سلطان محمود غزنوی اسی نسبت سے غزنوی کہلاتے تھے۔ تو پنجاب کی حد ان دنوں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا، کہ جس دور کے اندر جے پال وہاں کا راجہ تھا پنجاب کا، ٹھیک ہے، تو ان دنوں پنجاب کی حدود جو تھی وہ غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی؟ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے، مسلمان غزنی کے اندر ہیں اور جے پال پنجاب کا راجہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی حدود چونکہ غزنی تک پھیلی ہوئی تھی تو ادھر سے غزنی کے اندر کہتے ہیں جی، جب غزنی سے مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، کہ مسلمان کی پیش قدمی دیکھ کر کیا کیا راجہ جے پال نے اپنی فوجوں سے کہ بھاری فوج سے جو غزنی کے اوپر چڑھائی کی۔ چنانچہ اس نے یہ کام کیا کہ دفعتاً ملغان پر ڈیرے ڈال دیے، دفعتاً اچانک فوراً، ٹھیک ہے جی، ملغان ایک علاقے کا نام ہے، تو وہاں پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین جو ہے وہ بھی نکلا، ٹھیک ہے جی، تو سبکتگین جو ہے وہ اس وقت غزنی کا حکمران تھا، تو سبکتگین بھی ادھر سے نکلا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ اب غزنی کے اندر مسلمان ہیں، مقابلے کے اندر ان کے پنجاب کے اندر راجہ جے پال کی فوج ہے، تو دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی کہ پہلے کون حملہ کرے۔ تو ہوا یہ کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، آسمان سے گولے پڑنے سے مراد اولے پر برسنے لگے۔ ٹھنڈا موسم تھا، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، وہ لوگ سے مراد یہاں پر غزنی کے لوگ مراد ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ برف کے کیڑے مطلب برف میں رہنے کے عادی تھے۔ برف غزنی کے اندر چونکہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اس لیے غزنی کے لوگ جو ہیں وہ اس ٹھنڈے موسم میں رہنے کے عادی تھے۔ تو کہا جا رہا ہے جی وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، چونکہ ہندوستان کے اندر جو پنجاب ہے یہ سارے کا سارا گرم علاقہ ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے جی، تو ہندوستانی بیچارے جو ہیں وہ جس وقت اولے پڑنے لگے تو یہ اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ اکڑ کر مر گئے۔
ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، ٹھیک ہے جی، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے، جو بچے کیا وہ ان کے ساتھ اوسان، ان کے ہوش و حواس ہی کھو گئے، تو اس وجہ سے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ نہ ہو سکی، ٹھیک ہے جی۔ بے موسمی برف جو ہے وہ برسنا شروع ہوگی قدرتی طور پر۔ یہ تھی بیٹے عبارت۔ آگے بیٹے اس کے سوالات دیکھیے۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس کے زمانے میں؟ سوال کیا ہے؟ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ تو آپ بیٹے اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جے پال کا زمانہ تھا وہ، تو جواب آپ دیں گے راجہ جے پال ہندوستان کا راجہ تھا، اور اس کے زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ راجہ جے پال پنجاب یعنی ہندوستان کا راجہ تھا، اور اس کے زمانے میں پنجاب کی جو حدود تھی وہ افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ آگے بیٹے سوال نمبر 2 ہے، جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب ہے بیٹے اس کا، جے پال ہندوستان کے صوبے پنجاب کا راجہ تھا۔ اس نے افغانی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ارادے سے غزنی شہر پر کیا کیا تھا؟ حملہ کیا تھا، جبکہ سبکتگین جو ہے وہ مسلمانوں کا حکمران تھا، ٹھیک ہے جی، جو غزنی کا حکمران تھا، جو اپنی نیک دلی، رحم دلی اور شرافت کے سبب غزنی کے عوام میں بہت ہی مقبول تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے سوال نمبر ہے 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انورٹڈ کوما میں بیٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اصل عبارت کو متن کو انورٹڈ کوما کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے جو عبارت پڑھی تھی اس میں لفظ آئے تھے وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، تو پوچھا جا رہا ہے وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے، کہ اس جملے سے کون لوگ مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جواب جو ہے بڑا ہی آسان ہے کہ غزنی افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے، تو وہاں کے لوگوں کو غزنوی کی نسبت سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں پر عام طور پر سردی جو ہے، سردیوں میں نہایت شدید قسم کی برف باری ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہاں کے مقامی لوگ اسے برداشت کرنے کے عادی تھے، تو یہاں پر وہ لوگ تو برف کے کیڑے سے مراد غزنی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ آگے بیٹے سوال نمبر ہے 4، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ تو جواب بیٹے اس کا آسان ہے جی، آپ لوگ عبارت کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، چونکہ سردی بہت شدت کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ہندوستانی بیچارے جو ہیں وہ کیا ہے جی، گرم علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن ان سے سردی جو ہے وہ برداشت نہ ہو پائی، تو اور بے موسمی جو ہے وہ برف بھی پڑنا شروع ہو گئی تھی، تو آپ بہرحال اس کا جواب کیا دیں گے جی، کہ سرد علاقوں میں برف باری کے موسم میں سردی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہوتی ہے، کچھ ایسی ہی شدت غزنی میں ہوتی ہے، شدید موسم میں رضائی بھی انسانی وجود کو گرم کر نہیں پاتی، ہندو سپاہی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کچھ تو مر گئے اور بعض جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے وہاں پر رضائی کا گزارا نہ تھا۔ آگے سوال نمبر بیٹے ہے 5، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ تو سردی کی شدت میں اچانک شدید ترین اضافہ ہونے سے ہندوستانی فوج کے بے شمار سپاہی مرنے لگے، ہزاروں سپاہی جسمانی طور پر جسمانی اعضاء کو سردی سے، ہزاروں سپاہیوں کے جو جسمانی اعضاء تھے وہ سردی نے ناکارہ کر دیے تھے، جو باقی بچے تھے وہ بے ہمت ہو گئے تھے، اس لیے دونوں افواج کے درمیان جنگ نہ ہو سکی، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹے یہ سوالات کے جو جواب ہیں آپ لوگ اپنے الفاظ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن خیال کیجئے جو باتیں پہلے ہدایات کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں ان ہدایات پر آپ لوگوں نے خصوصی طور پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس انداز کے اندر سوال کیا گیا ہے اسی انداز کے اندر آپ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، اصل عبارت والے ہو بہو الفاظ اٹھانے سے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بیٹے آپ لوگ اس کے جوابات کی مدد کے لیے کسی ہیلپنگ بک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل چیز ہوتی ہے عبارت کو باغور پڑھنا اور اپنے طور پر اس کی پریکٹس کرنا، جس وقت آپ لوگ اصل عبارت کو باغور پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو آپ لوگوں کو اس عبارت کا، اس سوال کا اصل مقصد بھی حاصل ہوگا اور امتحانی پرچہ میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بیٹے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔